بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ النمل مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ حروف مقطعات ہے اور یہ آیتیں ہیں قرآن اور کھلی کتاب کی ہدایت اور خوشخبری ایمان والوں کے لیے جو قائم رکھتے ہیں نماز کو اور دیتے ہیں زکوٰۃ اور ان کو آخرت پر یقین ہے۔ جو لوگ نہیں مانتے آخرت کو اچھے دکھلائے ہم نے ان کی نظروں میں ان کے کام پس ان کو بہکے ہیں، وہی ہیں جن کے لیے بری طرح کا عذاب ہے اور آخرت میں وہی ہیں خسارے میں۔ اور تجھ کو تو قرآن پہنچاتا ہے ایک حکمت والے خبردار کے پاس سے۔ جب کہا موسیٰ نے اپنے گھر والوں کو کہ میں نے ایک آگ دیکھی ہے، اب میں لاتا ہوں تمہارے پاس وہاں سے کچھ خبر، یا لاتا ہوں انگارہ اس کا سلگا کر شاید تم سیکو۔ پھر جب پہنچا اس کے پاس آواز ہوئی کہ برکت ہے اس پر جو کوئی کہ آگ میں ہے اور جو اس کے آس پاس ہے، اور پاک ہے ذات اللہ کی جو رب سارے جہان کا ہے۔ اے موسیٰ وہ میں اللہ ہوں زبردست حکمتوں والا، اور ڈال دے اپنی لاٹھی کو۔ پھر جب دیکھا اس کو بھنبھناتے ہوئے سانپ کی شکل میں تو وہ لوٹا پیٹ پھیر کر اور مڑ کر نہ کر چکے تھے اپنے جی میں بے انصافی اور غرور سے، سو دیکھ لے کیسا ہوا انجام خرابی کرنے والوں کا، فساد کرنے والوں کا۔ اور ہم نے دیا داؤد اور سلیمان کو ایک علم، اور بولے شکر اللہ کا جس نے ہم کو بزرگی دی اپنے بہت سے بندوں ایمان والوں پر، اور قائم مقام ہوا سلیمان داؤد کا، اور بولا اے لوگو ہم کو سکھائی ہے بولی اڑتے جانوروں کی، اور دیا ہم کو ہر چیز میں سے، بے شک یہی ہے فضیلت کھلی فضیلت۔ اور جمع کیے گئے سلیمان کے پاس اس کے لشکر جن اور انسان اور اڑتے جانور، پھر ان کی جماعتیں بنائی جاتی، یہاں تک کہ جب پہنچے چونٹیوں کے میدان پر کہا ایک چونٹی نے اے چونٹی گھس جاؤ اپنے گھروں میں، نہ پیس ڈالے تم کو سلیمان اور اس کی فوجیں، اور ان کو خبر بھی نہ ہو کرو تیرے احسان کا جو تو نے کیا مجھ پر اور میرے ماں باپ پر، اور یہ کہ کر دو کام نیک جو تو پسند کرے، اور ان کو خبر بھی نہ ہو سلیمان اور اس کی فوجوں کو۔ پھر مسکرا کر ہنس پڑا اس کی بات سے اور بولا اے میرے رب میری قسمت میں دے کے شکر کروں تیرا احسان کا، اور جو تو نے کیا مجھ پر اور میرے ماں باپ پر، اور یہ کہ کروں کام میں تیرا نیکی والا جو تو پسند کرتا ہے، اور ملا لے مجھ کو اپنی رحمت سے اور نیک بندوں میں اے رب العزت مجھے ملا دے۔ اور خبر لی اڑتے جانوروں کی تو کہا کیا ہے جو میں نہیں دیکھتا ہدہد کو، یا ہے وہ غائب اس کو سزا دوں گا سخت سزا، یا ذبح کر ڈالوں گا، یا لائے میرے پاس کوئی سند سے کھلی سی۔ پھر بہت دیر نہ کی کہ آ کر کہا میں لے آیا خبر ایک چیز کی کہ تجھ کو اس کی خبر نہ تھی، اور آیا ہوں تیرے پاس سبا سے ایک خبر لے کر تحقیق کی۔ میں نے پایا ایک عورت کو جو ان پر بادشاہی کرتی ہے، اور اس کو ہر ایک چیز ملی ہے، اور اس کا ایک تخت ہے بڑا۔ میں نے پایا کہ وہ اور اس کی قوم سجدہ کرتے ہیں سورج کو اللہ کے سوائے، اور بھلے دکھلا رکھے ہیں ان کو شیطان نے ان کے کام، پھر روک دیا ہے ان کو رستے سے، سو وہ راہ نہیں پاتے ہدایت نہیں پاتے ہیں۔ کیوں نہ سجدہ کریں اللہ کو جو نکالتا ہے چھپی ہوئی چیز آسمانوں میں اور زمین میں، اور جانتا ہے جو چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں۔ اللہ ہے اسی کی بندگی نہیں اس کے سوائے، پروردگار تخت بڑے کا ہے۔
یہاں پر سجدہ لازم واجب آ جاتا ہے۔ سلیمان نے کہا ہم اب دیکھتے ہیں تو نے سچ کہا یا تو جھوٹا ہے، لے جا میرا یہ خط اور ڈال دے ان کی طرف، پھر ان کے پاس سے ہٹ آ، پھر دیکھ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ کہنے لگی اے دربار والوں، میرے پاس ڈالا گیا ایک خط عزت کا، وہ خط ہے سلیمان کی طرف سے، اور وہ یہ ہے کہ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، کہ زور نہ کروں میرے مقابلے میں اور چلے آؤ میرے سامنے حکم بردار ہو کر۔ کہنے لگی اے دربار والوں، مشورہ دو مجھ کو میرے کام میں طے نہیں کرتی کوئی کام تمہارے حاضر ہونے تک۔ وہ بولے ہم لوگ زور آور ہیں اور سخت لڑائی والے، اور تیرے کام اختیار ہے، سو تو دیکھ لے جو حکم کرے۔ کہنے لگی بادشاہ جب گھستے ہیں کسی بستی میں اس کو خراب کر دیتے ہیں اور کر ڈالتے ہیں وہاں کے سرداروں کو بے عزت، اور ایسا ہی کچھ کریں گے، اور میں بھیجتی ہوں ان کی طرف کچھ سختفا، پھر دیکھتی ہوں کیا جواب لے کر پھرتے ہیں بھیجے ہوئے۔ پھر جب پہنچا سلیمان کے پاس بولا کیا تم میری امانت کرتے ہو مال سے؟ سو جو اللہ نے مجھ کو دیا ہے بہتر ہے اس سے جو تم کو دیا ہے، بلکہ تم ہی اپنے تحفے سے خوش رہو۔ پھر جا ان کے پاس، اب ہم پہنچتے ہیں ان پر 7 لشکروں کے جن کا مقابلہ نہ ہو سکے ان سے، اور نکال دیں گے ان کو وہاں سے بے عزت کر کے، اور ان کو کہہ دو جا کے کہ ہم انہیں بے عزت کر کے نکال دیں گے۔ بولا اے دربار والو، تم میں کوئی ہے کہ لے آئے میرے پاس اس کا تخت پہلے اس کے کہ وہ آئے میرے پاس حکم بردار ہو کر میری فرما برداری کر کے۔ بولا ایک دیو جنوں میں سے میں لائے دیتا ہوں اے آپ کو، وہ تجھ کو پہلے اس سے کہ تو اٹھے اپنی جگہ سے، اور میں اس پر زور آور ہوں معتبر۔ بولا وہ شخص جس کے پاس تھا ایک علم کتاب کا، میں لائے دیتا ہوں تیرے پاس اس کو پہلے اس سے کہ پھر آئے تیری طرف تیری آنکھ۔ پھر جب دیکھا اس کو دھرا ہوا اپنے پاس، کہا یہ میرے رب کا فضل ہے میرے جانچنے کو کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری، اور جو کوئی شکر کرے سو شکر کرے اپنے واسطے، اور جو کوئی ناشکری کرے میرا رب بے پرواہی کرم کرنے والا ہے اس پر۔ کہا روپ بدل دکھلاؤ اس عورت کے آگے، اس کے تخت کا ہم دیکھیں سمجھ پاتی ہے یا ان لوگوں میں ہوتی ہے جن کو کچھ سمجھ نہیں ہے۔ پھر جب وہ آ پہنچی کسی نے کہا کیا ایسا ہی ہے تیرا تخت؟ بولی گویا یہ وہی ہے، اور ہم کو معلوم ہو چکا پہلے سے، اور ہم ہو چکے حکم بردار، اور روک دیا اس کو ان چیزوں سے جو بوجھتی تھی اللہ کے سوائے، البتہ وہ تھی منکر لوگوں میں سے کافی لوگوں میں سے۔ کسی نے کہا اس عورت کو اندر چل محل میں، پھر جب دیکھا اس کو خیال کیا کہ وہ پانی ہے گہرا، اور کھولیں اپنی پنڈلیاں، کہا یہ تو ایک محل ہے جڑے ہوئے ہیں اس میں شیشے۔ بولی اے رب میں نے برا کیا ہے اپنی جان کا، اور میں حکم بردار ہوئی ساتھ سلیمان کے اللہ کے آگے جو رب ہے سارے جہان والوں کا، اور ہم نے بھیجا تھا سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو کہ بندگی کرو اللہ کی، پھر وہ تو 2 فرقے ہو کر لگے جھگڑنے آپس میں۔ کہا اے میری قوم کیوں جلدی مانگتے ہو تم برائی کو، بھلائی سے پہلے کیوں نہیں گناہ بخشواتے اللہ سے، شاید تم پر رحم کیا جائے۔ بولے ہم نے منحوس قدم دیکھا تجھ کو اور تیرے ساتھ والوں کو، کہا تمہاری بری قسمت اللہ کے پاس ہے، کچھ نہیں تم لوگ جانتے ہو۔
اور تھے اس شہر میں 9 شخص کی خرابی کرتے تھے، فساد کرتے تھے وہ زمین میں، اور نہیں تھے وہ اصلاح نہ کرتے۔ بولے کہ آپس میں قسم کھاؤ اللہ کی کہ البتہ رات کو جا پڑے ہم اس پر اور اس کے گھر پر، پھر کہہ دیں گے اس کے دعوے کرنے والوں کو ہم نے نہیں دیکھا جب تباہ ہوا اس کا گھر، اور ہم بے شک سچ کہتے ہیں۔ اور انہوں نے بنایا ایک فریب اور ہم نے بنایا ایک فریب، اور ان کو خبر نہ ہوئی، پھر دیکھ لے کیسا ہوا انجام ان کے فریب کا، ان کے مکر کا، کہ ہلاک کر ڈالا ہم نے ان کو اور ان کی قوم کو، سب کی سب قوم کو۔ سو یہ پڑے ہوئے ہیں ان کے گھر ڈھیر ہوئے بسبب ان کے انکار کے، البتہ اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں۔ اور بچا دیا ہم نے ان کو جو یقین لائے تھے اپنے پروردگار پر۔ اور لوط کو جب کہا اس نے اپنی قوم کو، کیا تم کرتے ہو بے حیائی اور تم دیکھتے ہو؟ کیا تم ڈرتے ہو؟ کیا تم دوڑتے ہو مردوں پر للچا کر، عورتوں کو چھوڑ کر؟ کوئی نہیں، تم لوگ بے سمجھ ہو۔ پھر اور کچھ جواب نہ تھا اس کی قوم کا مگر یہی کرتے تھے، نکال دو لوط کے گھر کو اپنے شہر سے، یہ لوگ ہیں ستھرے رہا چاہتے۔ پھر بچا دیا ہم نے اس کو اور اس کے گھر والوں کو، مگر اس کی عورت مکر کر دیا تھا ہم نے اس کو رہ جانے والوں میں سے، اور برسا دیا ہم نے ان پر برساؤ، پھر کیا برا برساؤ تھا ان ڈرائے ہوئے کا۔ تو کہہ تعریف ہے اللہ کو اور سلام ہے اس کے بندوں پر جن کو اس نے پسند کیا، بھلا اللہ بہتر ہے یہ جن کو وہ شریک کرتے ہیں۔ بھلا کس نے بنائے آسمان اور زمین اور اتار دیا تھا تمہارے لیے آسمان سے پانی، پھر اگائے ہم نے اس سے باغ رونق والے، تمہارا کام نہ تھا کہ اگاتے ان کے درخت۔ اب کوئی بھی حاکم ہے اللہ کے ساتھ کوئی نہیں، وہ لوگ راہ سے مڑتے ہیں، وہ لوگ راہ نہیں پاتے۔ بھلا کسی نے زمین کو ٹھہرنے کے لائق اور بنائے اس کے بیچ میں ندیاں، اور رکھے اس کے ٹھہرانے کو بوجھ، اور رکھا دو دریا میں پردہ۔ اب کوئی اور حاکم ہے اللہ کے ساتھ کوئی نہیں، بہتوں کو ان میں سمجھ نہیں۔ بھلا کون پہنچاتا ہے بے کس کی پکار کو جب اس کو پکارنا ہے، اور دور کر دیتا ہے سختی اور کرتا ہے تم کو نائب اغلوں کا، زمین پر اغلوں کا نائب کرتا ہے۔ اب کوئی حاکم نہیں اللہ کے ساتھ، تم بہت کم دھیان کرتے ہو۔ بھلا کون راہ بتاتا ہے تم کو اندھیروں میں جنگل کے اور دریا کے، اور کون چلاتا ہے ہوا خوشخبری لانے والیاں اس کی رحمت سے پہلے۔ اب کوئی حاکم ہے اللہ کے ساتھ، اللہ بہت اوپر ہے اس سے جس کو شریک بتلاتے ہیں۔ بھلا کون میرے سے بناتا ہے پھر اس کو دہرائے گا، اور کون روزی دیتا ہے تم کو آسمان سے، اور کون تم کو روزی دیتا ہے زمین سے۔ اب کوئی حاکم ہے اللہ کے ساتھ تو کہلاؤ اپنی سند، اگر تم سچے ہوتے ہو تو پھر اپنی کوئی سند واضح خلی نشانی لے آؤ۔ تو کیا خبر نہیں رکھتا جو کوئی ہے آسمان اور زمین میں چھپی ہوئی چیز کی، مگر اللہ، اور ان کو خبر نہیں کب چلائے جائیں گے، بلکہ تھک کر گر گیا ان کا فکر آخرت کے بارے میں، بلکہ ان کو شبہ ہے اس میں، بلکہ وہ اس سے اندھے ہیں۔ اور بولے وہ لوگ منکر ہیں، کیا جب ہم ہو جائیں مٹی اور ہمارے باپ دادے کیا ہم کو زمین سے نکالیں گے؟ وعدہ پہنچ چکا ہے اس کا ہم کو اور ہمارے باپ دادوں کو پہلے سے کچھ بھی نہیں، یہ نقلیں ہیں اگلوں کی۔ تو کہہ دو پھر ملک میں تو دیکھو کیسا ہوا انجام کار گنہگاروں کا، اور غم
نہ کر ان پر اور نہ خفا ہو ان کے فریب بنانے سے، اور کہتے ہیں کب ہوگا یہ وعدہ اگر تم سچے ہو، تو کیا بعید ہے جو تمہاری پیٹھ پر پہنچ چکی ہے، بعضی وہ چیز جس کی جلدی کر رہے ہو، اور تیرا رب تو فضل رکھتا ہے لوگوں پر، ان میں بہت لوگ شکر نہیں کرتے، اور تیرا رب جانتا ہے جو چھپ رہا ہے ان کے سینوں میں اور جو کچھ کے ظاہر کرتے ہیں۔ اور کوئی چیز نہیں جو غائب ہو آسمان اور زمین میں مگر موجود ہے کھلی کتاب میں۔ یہ قرآن سناتا ہے بنی اسرائیل کو بہت چیزیں جس میں وہ جھگڑ رہے ہیں، اور بے شک وہ ہدایت ہے اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے۔ تیرا رب ان میں فیصلہ کرے گا اپنی حکومت سے، اور وہی ہے زبردست سب کچھ جاننے والا۔ تو بھروسہ کر اللہ پر، بے شک تو ہے صحیح کھلے رستے پر۔ البتہ تو نہیں سنا سکتا مردوں کو، اور نہیں سنا سکتا ہے بہروں کو اپنی پکار جب لوٹے وہ پیٹھ پھیر کر، اور نہ تو دکھلا سکے اندھوں کو جب وہ راہ سے بچھڑ جائیں۔ تو سناتا ہے اس کو جو یقین رکھتا ہے ہماری باتوں پر، تو وہ حکم بردار ہے، ہمارے حکم کی فرما برداری کرتا ہے۔ اور جب پڑ چکے گی ان پر بات، نکالیں گے ہم ان کے آگے ایک جانور زمین سے، ان سے بات کرے گا، اس لیے کہ ہم لوگ ہماری نشانیوں کا یقین نہیں کرتے۔ اور جس دن گھیر بلا لائیں گے ہم ہر ایک فرقے میں سے ایک جماعت جو جھٹلاتے تھے ہماری باتوں کو، پھر ان کی جماعت بندی ہوگی یہاں تک کہ جب حاضر ہو جائیں، فرمائے گا کیوں جھٹلایا تم نے میری باتوں کو، اور نہ آ چکی تھی تمہاری سمجھ میں، یا بولو کہ کیا کرتے تھے، اور پڑ چکی ان پر بات اس لیے کہ انہوں نے شرارت کی تھی۔ اب وہ کچھ نہیں بھول سکتے، کچھ بھی نہیں بول سکتے ہیں۔ کیا نہیں دیکھتے کہ ہم نے بنائی رات، اس میں چین حاصل کریں، اور دن بنایا دیکھنے کو، البتہ اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین کرتے ہیں، یقین رکھتے ہیں۔ اور جس دن پھونکی جائے گی سور، تو گھبرا جائے جو کوئی ہے آسمان میں اور جو کوئی ہے زمین میں مگر جس کو اللہ چاہے، اور سب چلے آئیں اس کے آگے عاجزی سے، اور تو دیکھے پہاڑوں کو، سمجھے کہ وہ جم رہے ہیں، اور وہ چلیں گے جیسے چلے بادل۔ کاریگری اللہ کی جس نے درست کیا ہے ہر چیز کو، اس کو خبر ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ جو کوئی لے اگر آیا ہے بھلائی تو اس کو ملے اس سے بہتر، اور ان کو گھبراہٹ سے اس دن امن ہے، اور جو کوئی لے کر آیا برائی سو اوندھے ڈالے ان کے منہ آگ میں، وہی بدلے پاؤ گے جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔ جو کچھ تم یہاں پہ لے کے آئے ہو، مجھ کو یہی حکم ہے کہ بندگی کروں اس شہر کے مالک کی جس نے اس کو حرمت دی، اور اسی کی ہے ہر ایک چیز، اور مجھ کو حکم ہے کہ رہوں فرما بردار، اور یہ کہ سنا دوں قرآن۔ پھر جب کوئی راہ پر آیا تو راہ پر آئے گا اپنے ہی بھلے کو، اور جو کوئی بہکا رہا تو بہکے رہے گا کہ میں تو یہی ہوں ڈر سنا دینے والا۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں تو ڈر سنانے والا ہوں، اور کہہ تعریف ہے سب اللہ کو آگے دکھائے گا تم کو اپنے نمونے، تو ان کو پہچان لوگے، اور تیرا رب بے خبر نہیں ہے ان کاموں سے جو کام تم کرتے ہو۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزا۔